الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، سب سے پہلی گزارش جیسا کہ صبح میں عرض کیا گیا کہ ہم لوگوں کا یہاں پر مختلف شہروں سے، دور دور کے علاقوں سے جو آنا ہوا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق سچا پکا بنانے کے لیے، اس نسبت سے، اس نیت سے یہاں جمع ہونا ہی سب سے بڑی برکت کی چیز ہوتی ہے۔ حدیث سب کو یاد ہوں گی کہ جو مختلف علاقوں سے مجلس میں آئیں اللہ کا ذکر کریں، فضائل اعمال میں حدیث کا مذاکرہ ہوگا۔ اس کے ضمن حضرت نے جو ہے شیخ الحدیث نے خانقاہوں کا بھی تذکرہ کیا اسی حدیث کے نیچے۔ تو دور دور سے اس لیے جمع ہونا کہ میں اللہ کا سچا پکا بندہ بن جاؤں، ان محفلوں میں آ کے اللہ کی محبت کی نظر پڑے گی، اس نیت سے آنا ہی ایک مقناطیس ہے۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا تھا صبح میں کہ ہر کوئی اس موقع پر جب ذرا موقع ملے تنہائی میں نفل پڑھ لیجئے، دعائیں مانگ لیجئے، خوب وقوف قلبی کیجئے۔ تو اصل تو ہر ساتھی کو اپنی شمع خود جلانا ہے، جتنا ہو سکے دل سے اللہ سے متوجہ ہونا، اللہ کی معرفت مانگنا چاہیے، اللہ کے ذکر والا دل مانگنا چاہیے، نسبت کا نور مانگنا چاہیے، ہر ایک کی ذاتی فکر ہونی چاہیے۔ اب آج جو ہے یہ ایک دن کی مجلس تھی، ایک دن کی مجلس میں معاملات قابو میں نہیں آتے، اس لیے کہ ہمارا جو تربیتی نظام ہے نا، اس میں ہم کو یہاں اعمال کرنا ہے، صرف بیانات سننا نہیں۔ تو 2 دن کی مجلس جو ہوتی تھی اس میں جو ہے رات میں وقت پہ سب ایک ساتھ سوتے ہیں، تو تہجد میں وقت پہ سب اٹھ جاتے ہیں اچھا خاصا وقت پہلے، اور چونکہ صبح سے بیانات سن رہے ہوتے ہیں تو صبح دن بھر ایک مرتبہ بیانات سن لیے، دوسری رات آئی تو تہجد ذرا اچھی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے سب تازہ دم رہتے ہیں، مراقبہ بھی لمبا ہوتا ہے، دعا لمبی ہوتی ہے فجر سے پہلے۔ یہ تنہائی کا جو عبادت والا عمل ہے نا، یہ ہم لوگوں کی جان ہے۔ تو اب یہ ایک دن کے اجتماع میں ہوتا ہے کہ پہلی رات میں سب ساتھی آتے ہی رہتے ہیں، اس میں وہ عمل کمزور پڑ جاتا ہے، جو اللہ سے تعلق ملانے والا جو عمل ہے۔ تو اب یہ ایک دن کی محفل میں ذرا ہمت کر کے بہت زیادہ توجہ اللہ بنا لینا، آپ نے دل سے درد کی کیفیت جاننا، یا اللہ جتنا وقت لے کے آنا چاہیے نہیں لے کے آ سکے، دل کو ایک طرف آپ کی طرف موڑنے کے لیے جتنا وقت لانا چاہیے تھا نہیں لا سکے، اللہ ہمارا تھوڑا سا وقت ہی قبول کر کے اللہ اسی میں برکت ڈال لیجیے، بول کے غم رہنا ہم لوگوں کو۔ اب دیکھتے دیکھتے آخری محفل ہو جائے گی، اور ابھی کئی ساتھی ایسے ہیں کہ وہ صبح نکل کے اب پہنچے، تو دل اس ماحول سے کٹ کے ادھر ماحول سے جڑنے میں ٹائم چاہیے۔ ایسی کوئی چابی نہیں ہے کہ آدمی یہاں آتے ہی اس کی فضا، دل کی کیفیت بدل جائے۔ آہستہ آہستہ دل کے اوپر رنگ چڑھتا ہے تھوڑا۔ تو کچھ ساتھی تو فجر کے بعد آئے ہیں، ہماری تو یہ کہ ان کو رات میں ہی آنا چاہیے تھا، رات یہاں گزارنا چاہیے تھا، اور پھر بھی جو آئے بھی ہیں چونکہ دیر تک پہنچے ہیں، اور پھر ایک قافلہ تو بالکل ابھی آیا ہے ہندوپور کا، بہت پہلے وہ لوگ نکلے، بہت دور سے آ رہے ہیں، ہندوپور بنگلور سے آ رہے ہیں، سمجھے بیچ میں وہ گاڑی والے سے گڑبڑ بھی ہوگی،
اور پوری بس لے کے آئے لوگ، ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم رابطہ نہیں. تو وہ ہندو پور والے کھانا کھا کے آئے ہیں یا ابھی ہیں نیچے؟ کوئی انتظام والے کھانا کھا رہے ہیں. تو ان لوگوں کا بھی جو ہے یہ پہلی محفل، یہ محفل ایسی ہوتی ہے استغفار کی، ذرا سب لوگ ہوں تو اچھا ہے، تو اس میں بھی ذرا لیٹ کرنا پڑا. تو آج تو کیا ہے، یہاں ہمارے وطن میں بلایا گیا ہے نا، آپ لوگ ہمارے گھر آئے، اس کی خوشی ہے. اصل تو یہی ہے، اپنے گھر میں اپنے سب چاہنے والے جمع ہونا، وہ اس کی جو لذت ہے وہ عجیب ہی ہے. تو زیادہ مذاکرے تو آج کے دن میں اتنے زیادہ نہیں ہو پائیں گے. یہاں آپ کا آنا ہی ہمارے لیے سعادت ہے. اس کے بارے میں، یہ اس جگہ کے بارے میں، اس ادارے کے بارے میں آپ کے دلوں میں کچھ محبت پیدا ہو، آپ کی دعائیں ملے، اس لائن کی گفتگو انشاءاللہ عصر سے پہلے کی مجلس میں کریں گے. ابھی کیا ہے، جتنا بھی اللہ نے وقت ہم کو یہاں دیا ہے، ہم سب کو اپنے دل کو ماننا ہے، صاف کرنا ہے. رمضان کا مہینہ بھی سامنے ہے، بالکل نیکیوں کی بہار ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی قوت کے ساتھ متوجہ ہوگی. تو ہم یہاں سے اللہ کی محبت کا ایسا کرنٹ لے کے جائیں، ایک نیا جذبہ لے کے جائیں کہ اب کا رمضان ہر رمضان سے اچھا گزرے. ویسے بھی کیا ہے، 2 لاک ڈاؤن ہمارے رمضان کو متاثر کر چکے ہیں. اب کے رمضان کے بارے میں آج سے ہی دعا، یا اللہ اب کا رمضان ہمارا آپ قیمتی بنا دیجیے، تلافی ہو جائے. یہ فکر ہم لوگ لے کے جائیں تو یہ محفل کا سب سے بڑا نفع کہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارے ساتھیوں کا رمضان اچھا گزرا. تو رمضان کیا ہے، رمضان یوں سمجھیے جنت کا گیٹ ہے. رمضان اچھا گزرا تو چاند جیسے نکلتا ہے تو جنتی کا سرٹیفکیٹ دے کے جاتا ہے، کہ حضور نے فرمایا. وہ چیز ہے رمضان. تو کیونکہ ابھی وہ ہندو پور والے کھانا کھا کے آ رہے ہیں تو وہ بھی مجھے مسئلہ ہے اصل بات شروع کرنے میں، اس لیے کہ استغفار والا عمل سب کے بہت اہم عمل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. تو بھائی سب سے پہلے کیا کیجئے، سلسلے کی مجلس میں بیٹھیں تو کیا کرنا چاہیے، کوئی بتائیے ذرا، آپ بتائیں گے کیا کرنا چاہیے. آپ ماشاء اللہ یاد ہے سب، رابطہ شیخ. یہ جب بھی محفل میں حضرت کے خلفاء میں سے کوئی ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے، رابطہ شیخ. اس سے بہت تیز ترقی ہوتی ہے. خاص طور پہ جو اچھے خاصے مراقبے کر چکے ہوں ان لوگوں کے لیے تو ترقی کا بہت سب سے زیادہ جو مؤثر نسخہ ہے وہ شیخ کے قلب سے اپنے قلب کو جوڑنا. تو ہم اس وقت اس رابطہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو رحمت اور فیض آ رہا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا، پھر سلسلے کے جتنے اکابر ہیں ان کے قلوب سے وہ فیض ہوتا ہوا، حضرت پیر صاحب کے قلب سے ہوتا ہوا، پھر یہاں اس وقت جو ہے اپنے جو بھی جس سے منسلک ہوں یہاں مختلف خلفاء حضرت کے اپنے شیخ سے ان کے قلب سے ہوتا ہوا میرے قلب میں فیض آ رہا ہے. یہ بہت زبردست چیز ہے، مگر جو لوگوں کو مشق ہو جاتی ہے نا ان کو اس کا پتہ چلتا ہے. مگر جلدی سے جلدی وہ منزل تک پہنچنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 10% ترقی اپنی محنت سے ہوتی ہے اور 90% ترقی شیخ کی توجہ سے ہوتی ہے. تو شیخ سے جو تعلق ہے روحانی وہ بہت طاقتور ہے، اس کا یہ کر کے بیٹھے. ابھی ایک پہلی محفل ہے گویا باضابطہ، جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، پورے گناہ جو ہے آدمی وضو کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کی ناخنوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پورے اعضاء جو دھوئے جاتے ہیں اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب وہ گناہوں سے پاک ہو کے، جو گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تھے اس سے پاک ہو کے پھر اللہ کے سامنے پہنچتا ہے. اب بالکل کالی میلی صورت، ایک نافرمان کی صورت لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت
متوجہ نہیں ہوگی. اس لیے ہم کو وضو سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جو میل ہے وہ دور کرو, پھر نماز میں اللہ سے جوڑو تعلق, اللہ سے اپنے دلی تعلق جوڑو. وہ ملاقات کی جگہ ہے, مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. اتنی اچھی نماز معراج المومنین فرمایا. جیسے حضور پاک کی ملاقات ہوئی تھی اللہ سے معراج میں, ہر نبی کی ایک معراج ہوتی ہے جس میں اللہ سے بہت زیادہ قرب ان کو حاصل ہوتا ہے. تو اسلام نے یہ نعمت ہر مسلمان کے لیے عام کر دی کہ تم کو بھی اگر معراج چاہیے تمہارے لیول سے, تم کو بھی اگر معراج چاہیے, اللہ سے وصل چاہتے ہو, اللہ کا مشاہدہ چاہتے ہو, تو وہ محنت کی جگہ ہے نماز. نماز ایسی اچھی بناؤ کہ نماز میں اللہ سے ملاقات ہو جائے. ان تعبد اللہ کانک تراہ, ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو جب اللہ سے تعلق بنانا ہے تو اس سے پہلے بندے کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے, تاکہ پورا بدن گناہوں سے پاک ہو جائے. تو اب ہم لوگ یہاں جو آئے ہیں, جتنے لوگ بھی بیعت ہوئے ہیں, تو بیعت ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب تشریف لائے ادھر. اوپر پانی کا نظم ہے نا پینے والوں کے لیے, ہمارے لیے بھی پانی کا نظم ہے, جلدی جلدی پیاس ہوتی ہے. دے ہو رہی ہے. محترم بھائیو, ہم لوگ جو سلسلے میں داخل ہوئے ہیں اور جس کے لیے ہم آئے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت. سب کو یہ بات معلوم ہے, مذاکرے میں آ کے ہے, لیکن یہ اس وقت جو ہے ہمارے کوٹلے کے بھی کچھ احباب ہیں. عمومی محنت تو نہیں کی گئی ہے اس لیے کہ جگہ چھوٹی ہے, کچھ احباب ہیں یہاں پر. اور پرانے ساتھیوں کو بھی ہر وقت یہ تازہ رہنا چاہیے کہ ہم کیوں سلسلے میں آئے, ہم نے بیعت کیوں, ہر وقت صاف رہنا چاہیے تاکہ اس کے حساب سے آدمی اپنے جذبے اور محنت کو جاری رکھ سکے. تو جس طرح عالم بننے کے لیے دارالعلوم میں داخل ہوتے ہیں, حافظ بننے کے لیے مدرسوں میں جاتے ہیں, اور گریجویٹ بننے کے لیے کالجوں میں جاتے ہیں, وہاں پر گریجویٹ کی ڈگری ملتی ہے. یہ جو جتنے سلسلے ہیں, چاروں سلسلے, یہ کئی کے کالج ہیں, یہ کئی کے مدرسے ہیں, نسبت کے مدرسے. کیا حاصل کرنا ہے یہاں پر؟ نسبت. نسبت کہتے ہیں گہرے مضبوط تعلق کو. جیسے کسی لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں نسبت طے ہوئی, رشتہ طے ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ زندگی بھر کا رشتہ رہتا ہے, بہت مضبوط رشتہ رہتا ہے. تو میرے اللہ پاک سے مضبوط رشتہ قائم ہو جائے, سچا تعلق بن جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت. نسبت کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مختصر الفاظ میں بات کو ادا کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. حضرت سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے تھے. حضرت نے فرمایا نسبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مومن بندہ اپنی ایسی تربیت کرے کہ اپنے دل کو ایسی مشق کرائے کہ ہر وقت ہی ذکر میں دل رہے, دوام ذکر, ہمیشہ ذکر کی کیفیت میں رہے. اب یہ تعلق بنانے کے لیے بندے کو دو کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دو کام کرتے ہیں. بندے کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ والوں کی اور اپنے مشائخ کی بتائی ہوئی ترکیبوں کو استعمال کر کے ایسی کیفیت بنا لے کہ ہر حال میں ذکر کی کیفیت میں رہ دے, ایک پل کے لیے اللہ سے غافل نہ ہو. دوام ذکر. اب جب ہر وقت اللہ یاد ہے, اپنی عظمتوں کے ساتھ یاد ہیں, اس کا فطری نتیجہ کیا ہے؟ ہر وقت فرما برداری, نافرمانی نہیں. اللہ کے ذکر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی اچھا گھنٹہ بھر مراقبہ خوب کر کے اس کے بعد جو ہے نکال کے جو ہے سیریل دیکھ رہا, پھر مراقبہ کر رہا. یعنی ادھر گناہ بھی چل رہے, ادھر ذکر بھی چل رہا. اچھا جم کے راتوں رات عبادتیں کر رہا, خوب تہجد میں رو رہا ہے, پھر صبح میں کیا کر رہا ہے بولے تو سود بھی لے رہا. ایسا نہیں ہوتا. ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کا مقصد ہے مکمل شریعت پہ آنا.
اللہ کے احکامات پہ آ جائے آدمی، وہ مقصد ہے۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ 1.25 لاکھ کی تسبیح کرتے، کئی کے واسطے بزنس چلنا بول کے، کئی لوگ کرتے، کئی نیتوں سے کرتے ہیں، تو اصل ذکر مقصود نہیں ہے۔ ذکر کے ذریعے سے شریعت پہ آنا مقصود ہے، اس لیے کہ جنت تک پہنچانے والا راستہ شریعت ہے۔ جو احکام کرنے کے ہیں، جو احکام نہیں کرنے کے، یہ ہے راستہ جنت کا، شریعت پہ چلنا اصل ہے۔ اور ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد اور محبت کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ شریعت پہ چلنا آسان ہو جائے، پیٹرول ہے یہ۔ جماعت میں بولتے ہیں علم ایک راستہ ہے، ذکر ایک روشنی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ شریعت ہے، اور اس پہ چلنے کی طاقت کس سے آتی ہے؟ ذکر سے آتی ہے۔ تو دوام ذکر آ جائے میرے اندر، ہر وقت اللہ کا دھیان آ جائے، اور دوسری چیز کیا آ جائے کہ بس پورے دین پہ چلنے کی عادت ہو جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ ایمان ہی کی تکمیل ہے یہ، اور کچھ الگ نہیں ہے۔ حضور کیا فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک کہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں جو شریعت لے کے آیا ہوں اس کے تابع جب تک نہیں ہوئے، جب تک تم مومن نہیں فرما۔ تو بندے کی طرف سے 2 کام کرنا ہے، ایسی مشق کرنا کہ ہر وقت دل ذکر والا ہو جائے، دوسرے ہر وقت فرما برداری آئے، دوام طاعت۔ اب انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ذکر کر کے ایسا نہیں بن سکتا کہ بالکل گناہ سے ایسا معصوم ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایسے اولیاء گزرے ہیں کہ 20 سال تک فرشتے انتظار کرتے رہے، کوئی گناہ ہی نہیں لکھ سکے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کبھی گناہ ہو گیا، آداب کے خلاف تو چیز ہو ہی سکتی ہے، گناہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن گناہ ہو تو جب تک وہ تڑپ کے توبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا، اس واسطے وہ گناہ میں شامل نہیں۔ مسلسل گناہ کرتے چلے جانا یہ نہیں چلے گا، ہے گناہ ہو گیا تڑپ کے معافی مانگ لے، یہ ہو گیا۔ اور یہ جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ گناہ کرتے ہی مت لکھو، تو گناہ لکھنے والا فرشتہ انتظار کرتا ہے، کافی دیر انتظار کرتا ہے۔ اتنی دیر میں اگر آدمی توبہ کر لے تو وہ ریکارڈ میں نہیں آتا گناہ، تقریباً 2-3 گھنٹے تو انتظار ہوتا ہے۔ وہ الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے حدیث کے سمجھانے کے لیے، فوراً نہیں لکھتا ہے گناہ۔ نیکی کا تو ایسا ہے اصول کہ نیکی کا ارادہ کرتے ہی لکھ دیتا ہے فرشتہ، ابھی کرنے سے پہلے ہی ارادے کی نیکی لکھ لیتا ہے۔ لیکن گناہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی انتظار کیا جاتا ہے، مومن ہے، غلطی ہو گئی، جذبات میں آ گیا، توبہ کر لے گا، کیوں خامخواہ اس کا ریکارڈ خراب کرے۔ تو اس طرح سے صاحب نسبت کوئی بن جائے، انسان ہونے کے ناطے کوئی کوتاہی ہو گئی تو جلدی توبہ کر لینا چاہیے۔ تو بندہ یہ 2 کام کرتا ہے، دوام ذکر، دوام طاعت، یہ ہے رشتہ ادھر سے۔ ادھر سے اللہ کیا کرتے ہیں پھر 2 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ اپنی رضا اور قبولیت۔ اللہ بولتے ہیں میں تجھ کو اپنا بنا لیا، میں اب تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو میرا ہے۔ اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم چاہے کچھ بھی کریں، کیا ضروری ہے کہ اللہ قبول کرے؟ بے نیاز ہو، اللہ تعالیٰ جو قبول کر لیتے ہیں اس کو کہ ہاں بھائی میرا بندہ ہے، میرا ہو گیا، میرا ہے، تو راضی ہو جاتے ہیں، قبولیت کا اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری چیز اللہ یہ کرتے ہیں کہ اب تو میرا ہے، اب اللہ تعالیٰ خود اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کو شیطان اور نفس سے بچاتے رہتے ہیں، نازک امتحان کے موقع پہ بچاتے رہتے ہیں۔ ایسا تعلق بنانے کو نسبت کہتے ہیں۔ ہم لوگ سب بیعت اس لیے ہوئے اور یہاں اس لیے آئے کہ ایسی اللہ تعالیٰ سے اپنی کیفیت بنائیں، نسبت، یعنی غفلت چلی جائے۔ یعنی اس وقت ہم لوگوں کو یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا اونچا مقصد ہم نے طے کیا ہے، اب اس کے حساب سے تڑپ ہونی چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے، اللہ یہ چیز عطا فرمائے۔
تو ایسی نسبت کب ہوتی ہے کہ آدمی گناہ سے بچنے لگے، گناہ سے ہٹ ہی جائے اس کی طبیعت. اچھا، دو ہے خلاف ولایت کے دو درجے ہیں، ایک ولایت صغریٰ، ایک ولایت کبریٰ. ولایت صغریٰ ہمارے پاس سلسلہ نقشبندیہ میں 16 سبق کے بعد ولایت صغریٰ، اس کے بعد کبریٰ شروع ہوتی ہے. پھر ہر سلسلے میں صغریٰ کبریٰ ہے، ترتیب اس کی تھوڑی تھوڑی الگ ہے. ولایت صغریٰ پر جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو مشق کرتے کرتے ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ گناہ کا خیال آئے تو بھی اس پہ قابو پاتا ہے، اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس پہ قابو پا لیتا ہے. لیکن نفس پوری طرح مرتا نہیں، نفس زندہ رہتا ہے، اس لیے اس کو فنائے قلب بولتے ہیں. فنائے قلب ہو جاتی ہے لیکن فنائے نفس نہیں ہوتی. فنائے قلب ہونے کی وجہ سے اتنی اللہ کی محبت، قلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت کا سینٹر ہے. جب اس کا کام ہو جاتا ہے تو اتنی محبت آتی ہے کہ وہ نفس کو، وہ جب غلبہ پائے تو روک سکتا ہے، محبت اتنی ہوتی ہے، مگر نفس ابھی زندہ ہے. تو ولایت صغریٰ میں گناہ کا خیال تو آتا ہے لیکن آدمی کنٹرول کرتا رہتا ہے. لیکن جب ولایت وہ فنائے نفس ہو جاتی ہے، جب نفس کے اوپر محنت ہوتی ہے، جب وہ فنا ہوتا ہے تو یہ نفس سے امارہ سے مطمئنہ بن جاتا ہے. پھر نفس گناہ کا حکم ہی دینا بند کر دیتا ہے، نفس خود مسلمان ہو جاتا ہے. پھر نفس کو خود نماز میں، نیکی میں، ہر چیز میں اس کو ہی مزہ آنے لگتا ہے. دین میں اتنی لذت پیدا ہو جاتی ہے اذکار کے کرتے ہوئے، مجاہدات کے کرتے ہوئے، کہ نفس کو جب دین میں ہی مزہ آنے لگتا ہے تو پھر وہ گناہ کا سوال ہی بند کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. تو بہرحال کون سی کیفیت حاصل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اس کی تڑپ ہونی چاہیے. مقام فنائیت چاہیے. دنیا میں رہ کر دنیا کو بھول جانا ہے، 24 گھنٹے بھول جانا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اتنی حسین دنیا ہے، اتنی اپنی طرف کھینچنے والی یہ دنیا ہے، اس میں اتنے ہنگامے ہیں قدم قدم پہ، کہ بیوی، یہ بچے، یہ گھر، یہ کمائی، یہ دوست احباب کی تقریبات، یہ پہننے کے شوق، یہ گاڑیوں کے شوق. ایک دنیا ہے، کیا ہے، ایک موج مارتا ہوا ایک سمندر ہے جس میں سکون نہیں ہے. ایسی اپنی طرف کھینچنے والی جادوگرنی دنیا ہے، اس میں رہ کر دنیا کو بھول جانا، رہنا مگر اس میں دل نہیں رہا. مقام فنا. 18ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ اپنے نور کی ایک مثال دیتے ہیں، نور ایمان کی. 18ویں پارے میں اللہ نور السماوات والارض. اب یہ جب نور دل میں گھر کرتا ہے تو بندہ کیسا بن جاتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارہ. ایسے میرے یہ بندے ہیں کہ تجارت کرتے وقت تجارت ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتے. ولا بیع، کوئی چیز خرید رہے ہیں تو بھی ان کا دل اللہ کو نہیں بھول سکتا. کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو بھی ان کا دل اللہ کو نہیں بھول سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کیا کیا اس آیت میں؟ دنیا کا سب سے زیادہ افیکٹو جو ٹائم ہے اس کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ کو بھولنے کا سب سے زیادہ جو موقع رہتا ہے جب آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو پوری توجہ رہتی ہے اس پہ. گاڑی خریدنے کو گئے، کار خریدنے کو گئے، بلڈنگ خریدنے کو گئے. عورتوں کو دیکھو شاپنگ کے وقت کیسا کھو جاتے ہیں، نکلتے ہی نہیں، گھنٹے جاتے 5 منٹ بول کے جاتے، پھر نکلنا ہی بھول جاتے. شاپنگ تو شاپنگ بہت مزے کی چیز ہے. تو شاپنگ کے وقت بھی اب ایک تو چھوٹی موٹی چڑیاں خرید رہے والا ہے، اب ایک جو ہے کروڑوں کی چیز خرید رہے، تو کتنا آدمی کھو جاتا ہے اس میں. کوئی چیز خریدنے کا وقت ایسا رہتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے باقی چیزوں. ایسے ہی کوئی چیز اچھی قیمتی اپنی بیچنا ہے تو ہزاروں تعریف کرتا اپنے سودے کی. تاجر کیسا دلچسپی سے بیچتا، صاحب یہ کپڑا ایسا ہے، اس کی خوبی ایسی ہے، سب کھو جاتا اس میں. تو انسان بیچتے وقت کھو جاتا ہے، انسان خریدتے وقت کھو جاتا ہے. اللہ وہ وقت پکڑ کے بول رہے کہ جس کے دل میں نور ایمان آ جاتا ہے، نور نسبت آ جاتا ہے ہماری زبان میں، وہ پھر اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھلا سکتا.
کیا فرماتے ہیں؟ بھلانا بھی چاہو بھلا نہ سکو گے. ایسا وقت آ جاتا ہے اللہ کو بھلانے کے واسطے تڑپ جاؤ تو بھی نہیں بھول سکتے. یہ اللہ دل ایسا بنائے ہیں، اس میں محبت الہی اس کے اندر ہے پہلے سے. وہ ذرا سا اس کے اوپر کی پرت ہٹا کے ذرا سلگا دینے کا رہتا ہے. اس کے بعد یہ دل خود دیوانہ ہے، یہ دل عاشق ہے، یہ دل اللہ کا بہت زبردست چیز ہے ہمارے پاس جو دل ہے. تو بھلانا چاہو تو نہیں بھلا سکتے. تو اب سوا ان کے ہمارے جو پہلے شیخ تھے مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی بولتے ہیں، اب سوا ان کے کسی کا ہوش باقی ہی نہیں، رفتہ رفتہ کھو گیا احمد کسی کی یاد میں. یہ کیفیت ہو جائے ذکر کرتے کرتے مشق کرتے کسی کا ہوش ہی باقی نہیں. یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ بیعت ہوئے ہیں، یاد رہنا. نہیں کیا ہے کہ اس علاقے میں چل رہا رواج چل رہا، بیعت ہو جائیں گے روزانہ آدھا گھنٹہ ذکر کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. رفتہ رفتہ کھو گیا احمد کسی کی یاد میں، یہ ہونا ہے. اب جب ایسا اللہ کی یاد میں کھوتا ہے، اس میں اتنی لذت ہے کہ پھر دنیا میں اور کوئی تمنا باقی نہیں رہتی. اللہ کی محبت کا نور آ جاتا ہے، کوئی تمنا باقی نہیں رہتی. چشتیہ میں پہلے دل صاف کر کے اللہ تعالیٰ کو بلاتے، نقشبندیہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کو بلا کے پوری چیزوں کو بھگاتے. تو چشتی اس حساب سے جو ہے یہ شعر ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. اللہ سے بولتے ہیں نسبت والا کہ اب میری کوئی تمنا نہیں ہے اللہ. نہ عزت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ آل چاہیے، نہ اولاد چاہیے. یہ سب کے سب تو بس اللہ کی تجلیات ہیں، یہ سب اصل تھوڑی ہے. ہر تمنا ختم ہو جانا دل سے، بس اللہ کی لو لگ جائے. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. یہ نسبت کی تشریح ہو رہی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ بیعت کیے ہیں. نفس امارہ ختم ہو جانا، جو آرڈر دیتے رہتا نا خلافت یہ ولایت کبریٰ، گناہ دینے کا اس کا آرڈر کا سسٹم ہی ختم ہو جانا، مطمئن نہ بن جائے. احکام شریعت جو ہے طبیعت کا تقاضا بن جائے، مشق کرتے کرتے شریعت پہ چلنے کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ پھر ریشہ بدن کا گناہ کے کھوٹ سے پاک ہو جائے. ذکر کرتے کرتے ایسی عظمت الہی کا غلبہ آ جائے کہ آدمی ہمت ہی نہیں کر سکے کہ میں نافرمانی کروں. اندر سے ایسی عظمت طاری ہو جائے، خواہشات جو ہے ترک ہو جائیں. تو ہم لوگ ایسا اللہ سے تعلق قائم کرنے کی تڑپ لے کے یہاں حاضر ہوئے. نہیں ہے تو ابھی تڑپ بنا لینا ہے اپنی. اور ظاہر ہے ایسی چیز دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو بھولنا. خواہشات، آج تو ساری دنیا میں خواہشات کی پوجا ہو رہی ہے. خواہشات 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 کی بھاگ رہے ہیں لوگ. سب پہلے زمانے میں خواہشات کو لوگ برا سمجھتے تھے، اب لوگ خواہشات کو دیوتا بنا چکے ہیں. آج کی دنیا عزت کی چیز ہو گئی. پہلے ناچنے والے گانے والے ان کو ڈومنی ڈومر کیا کیا بولتے تھے، ذلیل الفاظ تھے ان کے لیے. آج دنیا میں ناچنے گانے والے وہ بادشاہ بن جاتے ہیں. یہاں NTR بن گیا، تمل ناڈو میں MGR بن گیا، اور جو اب یوکرین کی لڑائی چل رہی ہے وہ بھی کامیڈین ہے، ایکٹر ہے. یعنی ناچنے گانے والے لوگوں نے ان کو کیا بنا لیا ہے، اپنا بادشاہ بنا، اپنے زندگی کے معاملات ان کو سونپتی ہیں. تو یہ زمانہ جب کہ لوگ خواہشات کو فیشن بنا کر فخر بنا کے پورا کر رہے ہیں، ایسے زمانے میں پوری خواہشات سے خالی ہو جانا کتنا بڑا مقصد ہے. اس کے لیے ہم اپنے پچھلی تاریخ کو دیکھتے ہیں. اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے محنتیں کی، خوب محنتیں کی.
ان کی زندگی دیکھ کے ترس آتا ہے، کتنی محنت کرتے تھے۔ آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہے واقعہ کہ بھائی میں روٹی کھاتا ہوں اتنا وقت لگتا ہے، اور روٹی کھانے کے بجائے وہی آٹے کو ذرا بھون کے ستو بنا کے پانی ملا کے اگر پی گیا تو کتنا وقت بچ جائے گا۔ تو حساب لگا رہے ہیں کہ اس میں اتنی مرتبہ سبحان اللہ بول سکتا ہوں، اس لیے انہوں نے روٹی کھانی بند کر دی، ستو پھونک رہے ہیں، پانی ملا کے ہٹ کے ساتھ پی لیں، تھوڑا ٹائم زیادہ نہیں لگائیں گے۔ ٹائم کس میں؟ اللہ کی یاد میں لگائیں گے۔ بس لوگوں نے محنتیں کی ہیں۔ اس میں جائز ناجائز وغیرہ کی وہ باتیں نہیں کرنا، وہ پھر وہ الگ دنیا ہے، پھر آؤ سمجھائیں گے وہ بھی، مگر اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ محبت کی دنیا ایسی رہتی، محبت کا قانون الگ ہے۔ اللہ کی محبت پانا ہے تو دیوانے بننا پڑتا، یہ کر سکتے کیا، یہ کر سکتے کیا، یہ جائز نہیں ہے کیا، وہ تو گئے جاؤ، پھر محبت کا راستہ نہیں ہے۔ طرق العشق کلھا آداء، محبت کے راستے میں اشارے دیکھ کے محبوب پہ مرنا رہتا، سائڈ ڈھونڈنا نہیں رہتا۔ یہ نہیں کر چل جاتا ہے، یہ نہیں کر چل رہا ہو تو محبت رہتی ہے۔ ایسا سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ بیوی کو بول رہے دیکھ کتنا کھانے میں جیتی، مہینے میں اتنا کھانا کھائے تو جیتی، چلو اتنا کھانا اتنا خرچہ، اس طرح ناپ تول کے دیے تو محبت رہتی ہے۔ ارے جو کچھ ہے میرا لے لے بولے تو محبت رہتی۔ تو یہ محبت کا راستہ ہے، اللہ سے محبت کا جو راستہ ہے اس میں باریک باریک آداب کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ وہاں جائز ناجائز کے مسئلے نہیں بیٹھنا ہے، ناجائز تک جاتے ہیں ابھی، ہاں تو ابرو کے اشارے پہ جان دینا وہ ہے راستہ ہے۔ تو کیا ضرورت تھی کھانا کھانا، ناجائز تھا کیا، ستو کھائے روٹی پہ کو چھوڑ دیو گے، ایسی بحث کرتے بھاگ لو، ان کو محبت کی دنیا نہیں معلوم۔ اور امام بخاری بھائی یہ تو کوئی بدعتی بھی نہیں ہے، صوفی بھی نہیں ہے، یہ محدثین کے امام ہے امام بخاری۔ تو ان کی غذا کیا تھی؟ غالباً 18 سال تک روزانہ صرف 7 بادام کھاتے تھے۔ تب ان کو جائز ناجائز کے مسئلے نہیں معلوم تھے، کتنا کھا سکتے کتنا نہیں کھا سکتے۔ فنا تھے علم میں، علم کی محبت میں فنا تھے۔ تو بھائی یہ راستہ ایسا ہے، دیکھیے جس راستے پہ چلے ہیں اگلے، ہمارے اندر نہ اس کی ہمت ہے، نہ ہمارے اندر اس کا، ہم سے مطالعہ بھی نہیں کر رہے آج کل اللہ تعالیٰ۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ اتنا تھوڑی محنت کرتے ہی سا دے رہے کیفیات، لیکن ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے، حضرت شاہ غلام علی جن کے خلفاء جو ہے پوری دنیا میں پھیلے، مرزا مظہر جانے جانا کے جو خلیفہ ہیں، ان کے خلفاء سارے عالم میں پھیلے۔ اب یہ ترکی پورا کا پورا جو نظر آ رہا ہے وہ پورے غلام علی کے ایک خلیفہ کے کچھ کام کا حصہ ہے۔ خالد رومی، انہوں نے شام میں ترکی میں کام کیا، پورے ترکی میں جتنے بھی سلسلے ہیں سب ان سے ہی ملتے ہیں، مطلب نقشبندی سلسلے۔ تو ان کے ایک خلیفہ کا کی بہار ہے پورا ترکی شام وغیرہ، آج اتنے صدیوں کے بعد۔ تو بہت بڑی شخصیت گزری ہے، بالکل وہ 16-17 سال کی عمر میں اپنے شیخ کے پاس چلے گئے، مرزا مظہر جانے جانا کے بعد۔ اب وہاں گئے تو پوری زندگی ان کی ہی خانقاہ میں گزار دی۔ تو اللہ کی عظمت کا ان کے اوپر ایسا غلبہ تھا، اللہ کا ہمیشہ دھیان رہنے سے، کہ ساری زندگی پاؤں پھیلا کے سونے کی ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، ایسا غلبہ رہتا تھا کہ کبھی پوری زندگی پاؤں پھیلا کے نہیں سوئے، جیسے بالکل دبا کے سو جاتے ہیں نا بڑوں کے سامنے مجبوری میں، پیر سمٹا کے سوتے تھے، ایسی پوری زندگی گزار دی۔ بڑی عمر تھی ان کی، 90 سال کی، بہت فیض پھیلا۔ تو بھائی یہ وہ راستہ ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں نے عجیب و غریب قربانیاں دے کے بتائی، اللہ کو چاہنے کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ فرشتوں کو بتانا تھا کہ دیکھو جس انسان کو تم کہتے تھے کہ یہ مٹی کا کتا ہے فساد کرے گا، فرشتوں کو بتانا تھا دیکھو یہ غلام علی کو دیکھو کتنا ادب ہے، فرشتوں اس نے دیکھا ہی نہیں کبھی غیب کی دنیا کو، مگر کتنا ادب ہے۔ یہ ستو پھانکنے والے کو دیکھو، اللہ کا نام لینے کا کتنا شوق ہے، تم بھی رات دن تسبیح کرتے ہو، مگر تمہارے اوپر عالم غیب کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر عالم غیب کھلا ہوا نہیں ہے۔
لیکن کتنا اللہ کے ذکر کا غلبہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ وہ راستہ ہے، اللہ کے ان بندوں کا راستہ ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو نچوڑ دیا۔ آپ بولیں گے اماں ہمارے سے نہیں ہوتا ہے، جان دو، بولیں گے ہاں نہیں ہوتا، کہاں ہو سکتا بھائی ہمارے سے۔ مگر پریشانی کیا ہے، نہیں ہوتا بولے تو بچنے کا نہیں ہے نا، اللہ سے سچا تعلق ضروری ہے۔ جو عام طور پہ ذہنوں میں ہے نا وہ تقوی والوں کا کام ہے، ہم تو ایسے عام آدمی ہیں بھائی، یہ تقوی والوں کا کام ہے۔ تو تقوی والوں کے واسطے جنت ہے، تقوی والوں سے کم کو جنت ہے ہی نہیں، دوزخ ہے۔ اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ جنت ہے ہی متقیوں کے لیے ہے۔ دین کا پوری تعلیم تقوی کی ہے، گناہگاری کی زندگی گزارنے کی نہیں ہے، تقوی کی زندگی۔ اللہ سے ایسا سچا تعلق بنانا ضروری ہے، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آدمی نہ کر سکے۔ اگر مشکل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسے سچے تعلق کا حکم نہیں دیتے۔ قرآن میں جگہ جگہ جو مومنوں کا نقشہ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جہاں جہاں مومنوں کی، یہ سب صاحب نسبت لوگوں کی صفات ہے، یہ متقیوں کی صفات ہے، یہ صفات ضروری ہے۔ یہ اللہ سے سچا تعلق جب تک نہیں بنے گا، ذکر کا جب تک غلبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک برائی، برے جذبات نکلیں گے ہی نہیں اندر سے۔ اب دیکھو عام بات جو سب کو معلوم ہے کہ بھئی اخلاص ہے تو یہ عمل قبول ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، اب اس میں کوئی فرقہ مسلک نہیں ہے، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اخلاص لازم ہے، سب کو معلوم ہے، ایک دم کلیئر کٹ ہے یہ کہ کوئی بھی عمل ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی جذبے کا شائبہ نہ ہو، تبھی عمل قبول ہوتا ہے۔ اب یہ بولنے کو تو آسان ہے، کوئی جذبہ نہ ہو کب ہوتا؟ جب اتنی ذکر کی، تزکیہ نفس کی مشق ہو کہ اس کے اندر سے غفلت نکل گئی، اس کے اندر سے حرص نکل گئی، اس کے اندر سے حب دنیا نکل گئی، اس کے اندر سے خود پسندی نکل گئی، یہ چیزیں اندر سے نکلیں گی تبھی اس کا عمل صاف ستھرا رہتا ہے، ورنہ اس کے عمل میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب تک آپ تزکیہ نہیں کریں گے، پوری بری صفات جو اندر تک جڑ میں اتری ہوئی ہیں اس کو آپ جب تک نہیں نکالیں گے، آپ کے ہر عمل میں اخلاص نہیں ہوگا۔ جب دوسرے الفاظ میں، اس کو اصلاحی الفاظ میں بولیں گے، جب تک آپ صاحب نسبت نہیں بنیں گے، اخلاص نہیں ہوگا۔ کہیں آپ کا عمل چلتا رہے گا، اس میں سستی گھسی ہوئی رہے گی، جو بے ادبی کی بات ہوگی۔ آپ کا عمل چلتا رہے گا اور اس کے اندر جو ہے دکھاوا شامل ہو جائے گا، آپ کا عمل چلتا رہے گا، اس میں آہستہ سے دنیا کی بھی غرض شامل ہو جائے گی، ارے اس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے بول کے سوچیں گے، اس سے فلاں چیز بھی ملتی ہے۔ صرف اللہ کے لیے کرنا وہ نسبت سے ہی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نسبت کی محنت ہر مسلمان پہ ضروری ہے، سچا تعلق۔ یہ چیز جو حاصل ہوتی ہے، یہ چیز کثرت ذکر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اتنا اچھا تعلق بننے کے لیے کثرت سے ذکر کرنا، یہ بالکل قرآن کی بات ہے، یہ کوئی بات کے لوگوں کی چیز نہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم کو کامیاب ہونا ہے تو ذکر کثیر چاہیے، ذکر قلیل نہیں چلے گا۔ اور ذکر کثیر کی بھی اب تشریح کرنے جائیں گے تو ذکر دائم ہے وہ۔ اولو الالباب کی جو صفت ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ایمان والے ہی عقل مند ہیں جو کھڑے ہیں تو ذکر میں رہتے ہیں، بیٹھے ہیں تو ذکر میں رہتے ہیں، لیٹے ہیں تو ذکر میں رہتے ہیں۔ تو یہ 24 گھنٹے کی بات ہو گئی، اس لیے کہ آدمی یا تو کھڑا رہے گا یا بیٹھا رہے گا یا لیٹا رہے گا، اس سے ہٹ کے تو کوئی حالت نہیں۔ اور حضور کے بارے میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور ہر پل اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جب تک سچا تعلق نہیں بنے گا، اخلاص نہیں آئے گا اعمال میں، اخلاص نہیں آئے گا تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور سچا تعلق بنے گا ذکر کثیر سے، ذکر دائم سے۔
ہمیشہ کا ذکر اس کے واسطے جو ہے یہ سب مشقیں ہیں، الگ الگ سلسلوں میں الگ الگ طریقے ہیں کہ جس سے ایسی مشق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی کبھی بھول ہی نہ سکے۔ اگر یہ چیز بہت مشکل ہوتی تو اللہ اس کا حکم نہیں دیتے، بہت مشکل کچھ بھی نہیں ہے، طریقے سے چلنے پہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا مقصد سلسلے میں داخل ہونے کا۔ ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی محنت بھی کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اللہ اچھی کیفیات بھی دے رہے ہیں، اور بہت سارے ساتھی چند قدم چل رہے ہیں پھر رفتار سست ہو جاتی ہے، پھر رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہاں آئے ہیں، اگر پلٹ کے دیکھ لیں بھائی نظام آباد کے اجتماع سے ہم جاتے اور جو ایک عزم لے کے گئے تھے اس کو اس اجتماع تک کتنا نبھا سکے ہیں۔ ذکر بڑھانے کی نیت لے کے گئے، کتنا اس کو نبھا سکے۔ گناہ چھوڑنے کا عزم کر کے گئے ہیں، کتنے دن تک چھوڑا پھر ڈھیلے پڑ گئے۔ جو کوالٹی جاتے ہی شروع کے دنوں میں تھی پھر وہ بعد میں کوالٹی وہ یکسو ہی ہے مراقبوں میں کہ خالی برائے نام چل رہے ہیں۔ اس کا ہم کو جائزہ لینا ہے۔ اب آگے کی محفلوں میں اللہ کچھ ہمارے دل میں نور ڈالنا بولے تو پہلے اپنی غلطیوں پہ رونا ہے۔ یا اللہ ہم چلے تو تھے آپ کو پانے کے لیے، بڑا دعویٰ لے کے چلے تھے، مگر ہماری چال گناہ گاروں کی ہو گئی۔ اللہ آپ کے ناقدرے، آپ کو نہیں جاننے والے جیسے زندگی گزارتے ویسے ہو گئے ہمارے دن۔ اب پھر اللہ کو بول رہے اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائیے۔ اب اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، پہلے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ رحم فرمائے۔ سچی دل سے توبہ ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ راستہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ راستہ چھوڑیں گے تو جہنم کا راستہ ہے۔ اور پھر میرے بھائیو، یہ نسبت کے بغیر، سچے تعلق کے بغیر جینے میں دنیا میں بھی مزہ نہیں ہے۔ دنیا میں مزہ نہیں ہے۔ اللہ سے سچے تعلق والے کی زندگی میں جو سرور ہے وہ دوسرے لوگ نہیں لا سکتے۔ ایک اطمینان ہے، ایک حفاظت ہے، جو کاموں میں آسانی ہے، وہ چیز دوسرے لوگ لا نہیں سکتے۔ اللہ سے سچا تعلق دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا دیتا ہے۔ پریشانیاں، ٹینشن، مایوسیاں، اداسیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، کوئی چیز مشکل نہیں رہ جاتی۔ بس ایسی کیفیت لگتی ہے کہ بس اطراف جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ایسا ہو جاتا ہے، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب دلی سکون، ایک راجا کی جیسی کیفیت ہے ویسی ہو جاتی ہے۔ بہت نسبت کے بغیر جینا بھی کوئی جینا نہیں ہے، سب وہ کیا ہے، ایک عذاب ہے۔ میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ ہو جائے۔ جو پتا درخت تک جب تک لگا ہوا ہے بار بار باہر آئے گی، نیچے سے غذا ملتی رہے گی، تازگی رہے گی۔ اب درخت سے ہی ٹوٹ گیا تو اس کی قسمت میں کیا ہے؟ وہ پتا ہوائیں اس کو اڑائیں گی، دھوپ اس کو سکھائے گی، جانوروں کے پیروں میں آ جائے گا، کہیں چورا بن کے کسی نالی میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے کٹ کے زندگی گزارنا، خواہ مخواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈال کے رکھنا۔ اللہ ویلکم کر رہے ہیں، میرے بندے آ جا، میں تجھے اپنا بناؤں گا، تیرے سب کام کروں گا، مجھ سے اٹیچ ہو کے زندگی گزار، میں تجھے اپناؤں گا، میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا، میں تیرا پاؤں بن جاؤں گا، میں تیری آنکھ۔ کیسے کیسے الفاظ بول رہے اللہ تعالیٰ، میرا ہو کے جی، تو تجھے دینے کا مزہ بتا دوں گا۔ اللہ فرما رہے میرا ہو جا، میرا ہو جا، اور تو میری طرف آنے کی کوشش کرے گا، میں قدر کروں گا تیری۔ بندے تو ایک قدم چل کے آئے گا، میں 2 قدم تیری طرف بڑھوں گا۔ سب صحیح حدیث کے مضامین ہے۔ تو پیدل رفتار سے آئے گا، میں دوڑتا ہوا آؤں گا۔ اللہ اتنی قدر کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اللہ سے نسبت حاصل کرنے کی کا ضرور شوق ہونا چاہیے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت ہی برکت والا راستہ ہے۔ دنیا میں پھنسنا بہت برا فیصلہ ہے، بہت تکلیف دہ فیصلہ ہے۔ دنیا میں کٹنا، ساری دنیا کو برتنا ہے مگر دل دنیا میں نہ رہے۔
جس وقت دنیا میں دل اٹک گیا تو سمجھو دنیا کا بھی عذاب، آخرت کا بھی عذاب۔ بولتے کہ مرغا بھی، کہ ہمارے پاس یہاں پن مرغی کچھ بولتے تھے کوٹلے میں، تالابوں میں دکھتی تھی، پانی کے اوپر جو مرغیاں جو ہے تیرتی ہیں نا، بولتے ویسے بن جاؤ، تم دنیا میں رہو مگر دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ تو وہ جو پانی میں جو مرغی رہتی ہے اس کی نیچے کے جو پر ہے وہ اتنے چکنے ہوتے ہیں کہ پانی اس کو بھگا نہیں سکتا زیادہ چکنے ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ پانی پہ تیرتی بھی رہتی ہیں اور جہاں ذرا خطرہ ہوا وہیں سے بھر اڑ جاتی ہے۔ اور عام مرغی کو پانی میں ڈالو تو ایسا بھیگ جاتی ہے، ڈوب کے مر جاتی ہے، نکل نہیں سکتی، اس کے پر بھیگ جاتے ہیں، وزنی ہو جاتی ہے وہ۔ لیکن وہ جو پانی کی مرغی ہے وہ پانی میں ہی رہتی ہے مگر پر بھیگتے نہیں اس کے، اس لیے جب جی چاہا وہ اڑ جاتی ہے۔ اس دنیا میں ایسے ہی رہنا ہے، بچوں میں رہنا ہے، بچوں کو پورا پیار دینا ہے، بیوی میں رہنا ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ زندگی کی طاقت ہے، کمر ہے، قیاماً فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، تمہاری زندگی کی ریڑھ کی ہڈی پیسہ ہے۔ اور اس دور میں پیسہ اچھا خاصا کمانا ضروری ہے، اس لیے کہ ضروریات زیادہ ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اور اللہ دیں گے انشاءاللہ، نسبت والوں کو پیسہ اچھا دیں گے، سمجھے؟ یہ دور ایسا آ رہا ہے، پہلے جو ہے دور میں اللہ تعالیٰ بھوکے رکھ کے پیاسے رکھ کے قربانیاں دے کے دین پھیلاتے تھے، اور بھوکے پیاسے رہتے ہوئے نسبت ملتی تھی۔ یہ آخری دور ہے، دولت کی پیداوار بہت جم کے ہو رہی ہے، اس میں مخلصانہ طور پہ جو دین سے لگے ہوئے ہیں ان کو پیسے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سب کام لیں گے، سہولتوں میں رکھ کے کام لیں گے۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے کا دور ہے، امام مہدی ساری دنیا کے خزانے بانٹنے والے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بہت پریشانی ہوگی، لیکن ہم تیار رہیں سب کچھ قربان کرنے کے لیے۔ تو وہ پن مرغی کی طرح سے رہنا چاہیے کہ دنیا میں دل اٹکا ہوا نہ رہے، جب اللہ کا حکم ہوا فوراً بیوی میں سے نکل گئے، بچوں میں سے نکل گئے، دنیا میں سے نکل گئے، دکان میں سے نکل گئے، سیکنڈوں میں نکل گئے، کیونکہ پہلے اٹکے ہی کام تھے کہ جو نکلنے میں مشکل ہو۔ دل تو ادھر تھا، جسم ادھر تھا مگر دل ادھر تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت نفع کا سودا ہے، صاحب نسبت بننا، اللہ سے سچا تعلق بنانا نفع کا سودا ہے۔ اس دور کی ظلمتیں جس زبردست انداز میں گناہوں کا سیلاب ہے، اور باطل جس طرح حسین ہو کے آ رہا ہے، اور دنیا کے حالات ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں اہل ایمان کے لیے، ایسے میں نسبت کا نور ہوگا تو ہی دین پہ مزے سے چل پائیں گے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے میں چلوں گا سوچیں گے تو یہ دنیا پھر ایمان پہ ہی رہنے نہیں دے گی، جینا بہت مشکل نظر آئے گا، اور اگر ذکر کی کیفیت ہوگی تو جینا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ایک تو کیا ہے، اونچا مقصد ہمارا اونچا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ ہماری چال ویسی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جیسا شوق ہے، جیسے طلب ہے، ویسی نہیں ہے۔ بولتے کہ مور جو ہے خوب ناچتے رہتا، اپنے پروں کی خوبصورتی دیکھ کے خوب ناچتے رہتا، تو ہمارا مقصد اچھا ہے بول کے ہم ناچتے رہتے ہیں۔ اونچی اللہ کی باتیں، معرفت کی باتیں، تزکیے کی باتیں، اچھی اچھی باتیں سننا بولنا، دل تو ناچتے رہتے ہیں۔ اور مور ناچتے ناچتے پیروں پہ اس کی نظر پڑتی، اس کے پیر بہت بھدے رہتے، بہت بدصورت رہتے، بس پیروں پہ نظر پڑتے آنسو آ جاتے، اس کا ناچنا بند ہو جاتا۔ بس ہم لوگوں کا بھی حال یہ ہے، باتیں بہت اچھی ہیں، ارادے اچھے ہیں، لیکن حقیقتیں بہت کچی ہیں ہماری۔ اپنا دن، اپنی راتیں، اپنی تنہائیاں، ایک ایک چیز ہم کو شرمندہ کرنے والی ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے رحیم ہے، اللہ بولتے ہیں تم اتنے گناہ کر کے آئے، زمین سے آسمان تک تم گناہ سے بھر دیے، لیکن جس دن بھی شرمندہ ہو کے آؤ گے نا، آسانی سے پورے مٹا دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے، اتنے کتنے گناہ ہیں وہ نہیں دیکھوں گا، بولتے اللہ تعالیٰ، تم شرمندہ ہی ہے دیکھوں گا۔
تمہارا چھوڑنے کا ارادہ ہے، یہ دیکھوں گا میں، بس اتنا ہی ہے، کتنے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس واسطے بار بار اپنا جائزہ لے کے مایوس کبھی نہیں ہونا۔ دیکھو نسبت کے ساتھیوں، مایوس کبھی نہیں ہونا۔ شیطان دن میں 10 بار بھی آپ سے گناہ کرائے نا، مایوس مت ہو جاؤ کبھی، یہ میں راستہ نہیں چل سکتا، نہیں۔ اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، اللہ کا دل بہت بڑا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ شیطان پہلے گناہ کرنے لگاتا ہے بدماش، اور گناہ ہونے کے بعد بولتا تھا تو کہاں پہ دیندار بن سکتا، تو کہاں پہ ذکر کر سکتا، یہ تیرا راستہ کہاں ہے؟ وہ اس سے پہلے وار سے بڑا وار ہے وہ، کہ مایوس کر دیتا، پھر دوسرے دن ذکر میں دل نہیں لگتے رہتا۔ یہ دوسرا بڑا وار ہے۔ ہم کو بولنا ہے شیطان کو کہ نہیں، ہم کو تو 10 بار پٹک، اٹھیں گے اور جائیں گے اللہ کی طرف، تیری طرف تو نہیں آئیں گے کبھی۔ تو 10 بار گرا، 70 بار گرا دن میں، مگر ہم اٹھیں گے، روئیں گے، ہم اپنے اللہ کی طرف جائیں گے، تیرے ہم کبھی بھی حزب الشیطان نہیں بنیں گے۔ ہم ہمت چھوڑ کے، تو ابلیس ہے، تو مایوس ہو گیا، تو اللہ کی ایک ڈانٹ پہ اللہ سے مایوس ہو گیا، تو نے راستہ بدل دیا۔ ہم مایوس نہیں ہوں گے اپنے رب سے۔ ہم دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ ہو گیا تو ہم اللہ کو چھوڑ کے بیٹھ نہیں جائیں گے، ہم کھڑے ہوں گے بار بار۔ یہ ہماری پالیسی رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے، بہت خوشی سے توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس توبہ کرتے وقت دل میں یہ ہو کہ اللہ ہم کمزور ہیں، آپ بچائیے۔ اچھا توبہ میں یہ بھی رہتا میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے بولنے کی، معلوم ہے تو کون ہے نہیں کرنے والا؟ جیسا تو کرنے والا نہیں ہے، نہیں کرنے والا بھی تو نہیں ہے۔ اس وقت بھی یا اللہ آپ اس گناہ سے بچائیے بول کے رہنا، میں بچ کے دکھاؤں گا۔ وہ تو یہ کہاں سے میں آ گیا، بچنا بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب اللہ ہی بچانے والے ہیں ان کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا صاحب۔ ہماری عادت ہوگی 20 سال سے بدماشی کر رہے ہو، اچھا اتر گئی رگ رگ میں، مگر ہم کو نکلنا تھوڑی، اللہ کو نکالنا ہے۔ اللہ چھڑائیں گے عادت، ہم بار بار اللہ سے بولیں گے یہ عادت چھڑائی دیجیے اللہ ہماری۔ ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے اس لیے کہ آپ کو پسند نہیں ہے، جو آپ کو ناپسند ہم کو بھی ناپسند ہے، چھوڑنے کا ارادہ ہے ہمارا، میرے اللہ آپ چھڑائے۔ تو اس کو توبہ بھی بولتے ہیں۔ جو پہلا مقام ہے نا نسبت کا، مقامات سلوک میں جب چلتے ہیں اللہ کی طرف تو پہلا جو مقام ہے اس کا ہے نام ہے توبہ، پورے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم ہونا، خود طے کر کے نہیں بیٹھنا کہ فلاں فلاں غلطی تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بھائی تو کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتا، کون بولے تو چھوڑ سکتا بول کے؟ اللہ چھوڑائیں گے، تو چھوڑنے کی نیت تو رکھ، پختہ ارادہ تو رکھ، اس سے نفرت تو کر۔ تو پورے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت پہلا قدم ہے۔ اس واسطے اب ٹائم کیا ہوا ہے؟ 11:10۔ نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں نفل وغیرہ آج کل کے حساب سے؟ کرتے ہیں 12:20 سے پہلے۔ تو دیکھیے اپنی محنت اپن کرنا ہے، میں تھوڑی سی مراقبہ کر کے دعا کرا دوں گا، اس کے بعد آپ لوگ دل لگا کے اچھا صلاۃ التسبیح پڑھنا، مسجد میں جا کے پڑھیے، یہاں پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا غسل ہے۔ اچھی صلاۃ التسبیح پڑھ لیے نا، گناہ اس سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھ کے دل سے توبہ کر کے جائیے، اور بیانات وغیرہ وہ سب چیزیں زائد ہے، توبہ کر لے کے گئے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ توبہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ رمضان میں اللہ خوب توفیق دے گے۔ اب تھوڑا دل دعا کی طرف یکسوئی ہونے کے لیے چند منٹ مراقبہ کریں گے، اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے پوری دنیا کو بھول جائیے، ہمارے مالک، ہمارے خالق اللہ تعالیٰ وہی ہمارے مقصود ہیں، اللہ آپ ہی مقصود ہے سمجھتے ہوئے پوری دل کی طاقت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آرام سے بیٹھ جائیے، اپنے دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھ لیجئے، ڈھیلا چھوڑ دیجئے، اور آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجئے، پوری توجہ دل کی طرف جما لیجئے۔
اس کے بعد یہ نیت کیجئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ ابھی دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہم لوگ تو دل میں رحمت آ رہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا ہے، پوری توجہ دل پہ رکھ کے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ خیال لے کے بیٹھنا ہے۔ شروع کر دیجیے، بسم اللہ۔ گناہ اور حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ اللہ 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 دعا کیجیے دل سے آمین کہیے۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، آت نفوسنا تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے مہربان اللہ، ساری مخلوقات میں کتنی عزت دے کے پیدا کیا، آپ کی پہچان کی صلاحیت عطا کی، اللہ ایک محبت میں دیوانہ ہو جانے والا دل عطا فرمایا، اے اللہ آپ کی معرفت کے لائق دل عطا فرمایا، اطراف اپنی نشانیاں ہماری طرف پھیلا دی، آپ کی پیار کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کیا آپ نے سورج پیدا کر دیا، یہ کیا آپ نے پودے درخت پیدا کر دیے، کروڑوں مخلوقات کو پیدا کر کے ہماری خدمت میں لگا دیا، اور ہم کو ایک بہترین بدن عطا فرمایا، انسان کو ایک خوبصورت وجود بنایا، انسان کو کیسا ذہین بنایا، ساری دنیا کی مخلوقات پہ حکومت کر رہا ہے چھوٹا سا انسان۔ اللہ آپ نے محبت میں کچھ کمی نہیں کی، آپ نے ہم سے بس ایک مطالبہ کیا، میرے بندے مجھے پہچان، میرے بندے مجھ سے محبت کر، میں محبت کے لائق ہوں، میں بھلائے جانے کے لائق نہیں ہوں، لیکن ہم آپ کو بھلا بیٹھے، چھوٹی چھوٹی ہمارے منصوبے پلان، ہم کو رات دن آپ یاد ہی نہیں آتے۔ اللہ اللہ دولت بننے کی فکر، اللہ اپنا دنیاوی کیریئر بنانے کی فکر، یہی ہم پہ چھا گئی۔ اللہ میرا کوئی رب بھی ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے، اس کا خیال نہیں ہے۔ اللہ جس نے ہمارے لیے محبت کے ہزاروں دسترخوان بچھا دیے، اس رب کو میں چاہوں، اس کی یاد میں روؤں، اس کا خیال ہی نہیں۔ اللہ ہم بڑے ناقدرے نکلے، آپ نے تو بڑے اعلان کے ساتھ خلیفہ بنا کے پیدا کیا دنیا میں، ہم اتنی عزت دینے والے رب کو عزت دینے والے نہیں بن سکے، اس کی عزت پہچاننے والے بن نہیں سکے۔ یہ چھوٹی سی دنیا آپ نے ہماری آزمائش کے لیے بنائی، اسی میں ہم کھو گئے، پیسہ ہی بہت کچھ ہو گیا۔ اللہ دولت بہت کچھ ہو گئی ہے ہماری نظر میں، دولت کے بارے میں، اپنی آمدنی کے بارے میں ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے ہماری نمازوں پہ نمازیں چلی جائیں، چاہے اللہ 10 دن تک تنہائی میں آپ کے سامنے رونا نصیب نہ ہو، چاہے دل خشک ہو جائے، چاہے آپ کے نام لینے کی مٹھائیس چلی جائے، اللہ آپ کے راستے کا، آپ کی محبت کا ہر نقصان ہم کو گوارا ہے، لیکن ہم کو 1000 لاکھ کا نقصان گوارا نہیں ہے۔ اللہ ہم نے دنیا کو کیسا اللہ عزت دے دی، اللہ یہ پوری دنیا مل کر بھی اللہ ایک اللہ کا نام لینے کے برابر نہیں ہو سکتی، ہم جان کر بھی انجان ہو گئے۔ آپ نے ہم کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، بچپن سے اپنے گھروں سے ہم نے سنا، ماں باپ سے سنا اللہ ہی سب کچھ ہے، دنیا حقیر ہے، لیکن ہم دنیا کو عظیم بنا کے بیٹھ گئے۔ اللہ علم والے بھی ہو کر بھی ہم نے اپنے علم کی قدر نہیں کی، ایمان والے ہو کے بھی ہم نے اپنے ایمان کی قدر نہیں کی۔ آپ نے اپنا دروازہ کھول دیا، شہنشاہ کائنات ہونے کے باوجود ہم بھکاریوں کو آپ نے مسند پہ بٹھانے کا اعلان کیا، آپ نے محبت کے راستے کھول دیے، ہم نے آپ کی محبت کی قدر نہیں کی۔ اللہ ہم تو وہ ہے کہ ہم نے بیعت کر کے سب کچھ سمجھ کر بھی پھر بلانا سیکھ لیا ہے۔ اللہ کتنی بار ہم بیانات سن کے روئے ہیں، پھر جا کے اللہ پھر جا کے پھر ٹیڑے ہو جاتے ہیں، اللہ پھر بات کو بھول جاتے ہیں، اللہ کئی بات دل میں اتر جاتی ہے ہماری، پھر بھی دنیا جب حسین چہرہ لے کے آتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہم اپنی بے بسی کا رونا آپ ہی کے سامنے روتے ہیں۔ اللہ
ہم شیطان کے سامنے بہت ہی ڈھیلے پڑ گئے اللہ شیطان کے بارے میں ڈھیلے پڑ گئے اللہ. دنیا کی کوئی بھی خواہش ہمارے سامنے آتی ہے اتنی قوت سے آتی ہے کہ ہم دینی تقاضے بھول جاتے ہیں اللہ. ہم دنیا کے بارے میں دنیا کے سامنے بہت کمزور ہو گئے اللہ. ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا اللہ. اب ہم کس سے مدد مانگے اللہ. اے اللہ یہ محفل ہے جہاں دل کا نور ملتا ہے. یہاں آ کر بھی ہم اللہ اگر آپ کی محبت نہیں سیکھ سکے تو اب کہاں ہمارا معاملہ بنے گا. اب ہم کہاں جائیں اللہ. دنیا میں کون سی جگہ ہے اللہ جو ہمارے دل بدلے. یہ دل کا اندھیرا دور ہو, یہ عمل کی سستی دور ہو, یہ بار بار گناہوں کا میلان ختم ہو اللہ. یہ ایک راستہ آپ کا دیا ہوا ہے, اس پہ لاکھوں کی زندگیاں بنتی جا رہی ہیں اللہ. ہمیں بھی استقامت سے چلنا آسان کر دیجیے اللہ. آپ کی یاد سے بڑھ کے کیا ہے اللہ. پابندی سے مراقبے کی توفیق عطا فرمائیے. ہر حال میں آپ کی یاد والا دل عطا فرمائیے اللہ. ایمان کی سچائی کھول دیجیے اللہ. ایمان کی حقیقت کیا ہے سمجھا دیجیے اللہ. اللہ غافلوں میں رہ کر دنیا کے اللہ پجاریوں کے اندر رہ کر ہم کو دنیا کا کتا نہ بننے دیجیے اللہ. ہر وقت آپ کے پیچھے دوڑنے والا بنائیے اللہ. اللہ ہر وقت آپ کو تلاش کرنے والا بنائیے اللہ. آپ کی اتنی بڑی ہستی ہے, پوری زندگی بھی آپ کے سامنے سجدے میں گزار دیں تو بھی کم ہے اللہ. پوری زندگی بھی آپ کے لیے کٹتے ہوئے لٹتے ہوئے گزار دے تو بھی کم ہے اللہ. اللہ کچھ آپ کی خاطر, آپ کی رضا کے خاطر کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. شیطان سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. ہمارے جو بھائی مراقبے کر رہے ہیں, ذکر کی کوششیں کر رہے ہیں اللہ, ان پر رحم فرمائیے اللہ. ذکر کی حقیقت ان پہ کھول دیجئے, ذکر کے انوارات کھول دیجئے اللہ. ذکر کی مٹھاس دے دیجئے اے اللہ. انہیں آگے بڑھا دیجئے اللہ. چھوٹی سی محنت کو قبول کر لیجئے اللہ. اپنی شان عالی کے مطابق اے اللہ آگے بڑھائیے اللہ. اللہ آگے بڑھائیے اللہ. اے اللہ چند قدم چل کے پیچھے ہٹنے سے بچائیے اللہ. اور جو ساتھی محنت ہی نہیں کر پا رہے ہیں, ناغے کر رہے ہیں اللہ, اللہ ان کی مدد فرمائیے اللہ. اللہ وہ روز کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ آپ کی مدد چاہیے اللہ. اللہ رکاوٹوں کو دور فرمائیے اللہ. اور 24 گھنٹے آپ کی دھیان کی مشق آسان کر دیجیے اللہ. ذکر کثیر نصیب فرمائیے اللہ. اے اللہ ہمارے سب ساتھیوں کو اے اللہ سلوک میں ترقی نصیب فرمائیے. اے اللہ تقوی میں ترقی نصیب فرمائیے. اے اللہ یہاں آپ بلائے ہیں تو ہی آ سکے ہیں اللہ. آپ نے ہمارا نام دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ کے آج یہاں بلایا ہے, تبھی ہم یہاں آئے ہیں اللہ. بلایا ہے اللہ تو نعمت مکمل کر دیجیے اللہ. اللہ اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت بھیجیے اللہ. اللہ اپنی محبت کا ایک اللہ سرمایہ دے کے بھیجیے اللہ. اللہ آپ کی محبت کا سرمایہ دے کے بھیجیے اللہ. دین پہ استقامت میں اضافہ دے کے بھیجیے اللہ. اللہ ہمارے آنے کو خالی مت کر دیجیے اللہ, خالی مت ہونے دیجیے اللہ. پیارے اللہ جتنے بھی آئے ہیں اللہ, اس محفل میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جن جن کے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے اللہ, اپنی محبت کی مہر دل پہ لگا دیجئے, اپنی چاہت کی سیل دل پہ لگا دیجئے اللہ. اپنے چوکھٹ سے پکڑ کے باندھ لیجئے اللہ. ایسا باندھ لیجئے کہ بھاگنا چاہے تو بھاگ بھی نہ سکے اللہ. اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے اللہ. دل و جان سے اپنا جائزہ لے کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اللہ ہماری توبہ کو اپنی شان کریمی سے قبول فرمائیے. اللہ آنے ہونے والے بیانات کو, اعمال کو ہمارے لیے نورانیت کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ اس اجتماع پہ اللہ رحم فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. اب یہ اجتماعی محفل میں دعا کر لینا وغیرہ یہ الگ چیز ہے, اس کی اپنی نورانیت ہے. اجتماعیت میں قبولیت کی تاثیر ویسے بڑھ جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو الگ سے دیکھتے ہیں نا. تو آپ حضرات جو ہے جائیے کہیں بھی مسجد میں, اور یہاں پر 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھیے, اچھا دل لگا کے پڑھیے, اللہ کو پیار آ جائے. حضور نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. تو طریقہ کیا ہے بھائی, ہر رکعت میں
75 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ہر رکعت میں جب شروع جا کر رہے ہیں رکعت تو 15 بار پڑھتے ہیں ثنا سے پہلے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، ضم سورہ، اب اس کے بعد نماز رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کے 10 مرتبہ، سجدے میں پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، دو سجدوں کے بیچ میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10، یہ 75 ہو جاتے ہیں۔ ہر رکعت کے شروع میں 15 ہے، باقی 10 ہے، 4 رکعت پڑھنا ہے اچھا دل لگا کے، یوں سمجھے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک مجرم گناہ گار جو پکڑ کے لایا گیا، بس کھڑے کے معافی مانگ رہا، یہ سمجھ کے پڑھیے۔ تو 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ کے اچھا دل لگا کے دعا کیجیے، یہی جلسے کا حاصل ہے، آگے کی چیزیں انشاءاللہ زائد ہیں۔ تو جائیے ادھر ادھر بالکل کسی سے بات بھی مت کیجیے، کیفیت خراب ہو جائے گی۔ ابھی صلاۃ التسبیح سب پڑھ لیں۔ چائے اوپر لا کے دینے والے ہیں، کب یہ ہونے کے نماز ہوتے ہی سب یہاں آ جائیں فوراً، میدان میں کوئی مت جائیے۔ ہاں صلاۃ التسبیح پڑھتے ہی آ جائیے۔ شروع میں ہی احباب جمع ہوتے ہوتے بہت دیر ہو گئی، اور آج بہت دیکھتے دیکھتے مجلسیں ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ جو ہے نماز پڑھتے ہی سیدھا آئیے، چائے یہیں آ جائے گی، یہیں چائے پینا ہے۔ چلیے اٹھیے، سبحان اللہ، سیدھا جا کے نماز پڑھیے، اور کوئی باتیں نہیں۔ اگر صلاۃ